کہ سورہ مزمل میں پروردگار کیا فرماتا ہے کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں، قرآن کریم کو ترتیل سے پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ترتیل کے معنی ہے حروف کو ان کے مخارج اور ان کے صفات کے ساتھ ادا کیا جائے، اور وقف و وصل کی رعایت کے ساتھ ادا کیا جائے کہ جہاں وقف کرنا ہے وہاں وقف کرے، جہاں وصل کرنا ہے وہاں پہ وصل کرے، ملا کے پڑھے۔ وقف کے معنی توقف کے ہیں، رکنے کے ہیں، اور وصل کے معنی ملانے کے ہیں۔ وقف کے بارے میں قرآن کریم کی ہر آیت کے اختتام پر رکنا چاہیے، اس آیت پر کوئی بھی علامت ہو، اس لیے کہ اسی طرح حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم تلاوت فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ سے پوچھا گیا کہ حضور اکرم کس طرح تلاوت کیا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ حضور اکرم ہر آیت پر ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرتے تھے۔ بحوالہ مجمع البیان جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 378۔ وصل کے بارے میں آیت کے درمیان اگر علامت ہے تو اس کی رعایت کرنی چاہیے، اگر علامت کی رعایت نہیں کی جائے گی تو معنی بدلنے کا خوف ہوتا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ علامتوں کی رعایت کی جائے۔ کچھ مشہور علامتیں کہ جن کا ذکر اس طرح سے ہے کہ میم وقف لازم کی علامت ہے، یہاں رکنا ضروری ہے، اگر نہ رکا گیا تو معنی بدلنے کا امکان ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے درس میں اسے اچھے سے اس کی تشریح کی تھی، آپ لوگوں کو ایکسپلین کر کے بتا دیا تھا کہ میم وقف لازم میں اس پہ نہ رکنے سے کس طرح کے معنی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں رکنا چاہیے، اگر نہ رکا جائے تو معنی بدلنے کے امکان ہے۔ لام الف یہ وقف ممنوعہ کی علامت ہے، جہاں یہ علامت ہو وہاں نہیں رکنا چاہیے، اور رکنے سے معنی بدلنے کا امکان ہے، اسی لیے لام الف کے بعد سے تلاوت شروع کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ اب یہاں پہ لام الف کا جب ذکر آ گیا تو اس کو بھی ایکسپلین کرتے چلوں کہ لام الف اگر گول دائرے کے ساتھ آتا ہے تو ہمیں اختیار ہے رکیں یا ملا کر پڑھیں، لیکن اگر صرف لام الف آ گیا آیتوں کے درمیان میں، اس کے ساتھ کوئی علامت نہیں ہے، گول دائرہ نہیں بنا ہوا ہے، تو وہاں پہ ہمیں نہیں رکنا ہے، وہاں پہ ہمیں ملا کے پڑھنا ہے، وصل کرنا ہے، اور اپنی تلاوت کو جاری رکھنا ہے۔ تو خواہران جتنا آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے اس پہ آپ لوگ غور کریے، اور